السلام علیکم، خبریں.tv.net کے ساتھ میں ہوں زاہدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل افیئرز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے لیے ویسے تو بہت ساری مشکلات ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں، مہنگائی ہے، جو ملکی حالات ہیں وہ سب کو ہم کو پتہ ہے، لیکن جو ان کے وزراء ہیں وہ بھی وزیر اعظم عمران خان کی مشکلات میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، یعنی اپنے بیان سے کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں جو بعد میں وزیر اعظم عمران خان کو فیس کرنی پڑتی ہے۔ جوش میں وہ ہوش کھو دیتے ہیں، اور کبھی جیسے فواد چودھری کے صاحب کی کچھ عرصہ پہلے زبان پھسلی تھی کہ ہم جو ہے کورونا کو جو ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں، مطلب کچھ اس طرح کی باتیں، کبھی کسی کے زبان، کبھی وزیر اعظم عمران خان کی اپنی زبان پھسل جاتی ہے، کبھی ان کا ٹویٹ پھسل جاتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ زبان پھسلنے کا اور زبان درازی کا جو سلسلہ ہے ہماری پی ٹی آئی حکومت میں بہت زیادہ ہے، کنٹرول نہیں ہے کہیں بھی۔ تو اسی طرح وزیر اعظم عمران خان کے ٹائیگر کا حد کہتے ہیں جو اپنے آپ کو عامر لیاقت حسین، جو پاکستانی انڈسٹری میں بھی راج کیے ہوئے، ڈرامہ انڈسٹری میں نہیں، اینکر پرسن ہیں، جو بڑے اپنے آپ کو بہت بڑے میزبان کہتے ہیں، اور واقعی انہوں نے بہت سارے ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں۔ رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں، کبھی وہ ناگن ڈانس کرتے ہیں، کبھی وہ کوکنگ کرتے ہیں، یقیناً وہ سارے کام کرتے ہیں جو کرنے بھی نہیں آتے ان کو، لیکن وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ناظرین کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کبھی ان کی دوسری شادی خبروں کی زینت بنتی، یعنی کہ وہ ہر بات عامر لیاقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے خبروں کی زینت بنا جا سکے۔ اپنے آپ کو وہ بہت اسلامی اسکالر کہتے ہیں کہ مجھے اسلام کے بارے میں جتنا مجھے پتہ ہے اتنا کسی کو بھی نہیں پتہ، اور پی ٹی آئی کے لیے میں جان بھی دے سکتا ہوں، وزیر اعظم کے میں بہت قریب ہوں۔ تو اسی وزیر اعظم کے قریب ٹائیگر نے، وزیر اعظم کے ایک اور پی ٹی آئی کے رکن نے، قومی اسمبلی کے رکن نے، کل جو ہے کراچی میں جو ہے جیسے سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ مدینہ مسجد کو جو طارق روڈ پر ہے وہ غیر قانونی جگہ پر بنی ہوئی ہے، پارک کی جگہ پر بنی ہے۔ 1994 میں یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی، 4-5 منزلہ یہ مسجد ہے، وہاں پہ بہت سارے لوگ نماز ادا کرتے ہیں، اور وہ مسجد جو ہے یوں رواں دواں ہے، چل رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ اس مسجد کو جو ہے گرا دیا جائے۔ لیکن وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم جان تو دے دیں گے لیکن یہ مسجد نہیں گرنے دیں گے، کیونکہ یہ ہم نے جب بنائی تھی تو پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی سے اس کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ لیا تھا، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، ہم نے جو قانونی تقاضے ہیں وہ تمام پورے کیے ہوئے ہیں۔ جب یہ مسجد بن رہی تھی تو تب سپریم کورٹ کہاں سو رہی تھی، تو اب ہم یہ مسجد نہیں گرنے دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے تو ویسے حکم دے دیا ہے، لیکن جہاں وہ مدینہ مسجد گر رہی تھی تو وہاں پی ٹی آئی کے رکن عامر لیاقت حسین وہاں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدینہ اور مدینہ کی ریاست میرے دل کے ورڈ جو ہے بہت قریب ہے۔ اور تو پھر لوگوں نے کہا کہ مدینہ کی مسجد بھی تو آپ کی حکومت میں گر رہی ہے، ریاست مدینہ میں ہی گر رہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا جو مسجدیں گراتی ہے وہ میری حکومت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا نہیں، خان صاحب کو شرم آتی تو وہ آتا۔ میں تو الفاظ کا نبت اللہ آدمی ہوں، میرے لیے یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، مدینہ ریاست مدینہ میں مدینہ مسجد گرا رہے ہیں۔ حکومت تو آپ کی ہے نا، آپ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو مسجدیں گراتی ہے وہ میری حکومت نہیں ہے۔ اچھا، تو اس حوالے سے خان صاحب نے تو کوئی ابھی تک وہ نہیں کیا، اب آئے خان صاحب کو شرم نہیں آئی کہ مسجد کے حوالے سے کوئی بات کریں؟ اچھا، صحیح۔ تو یہ بات انہوں نے کہی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو شرم آتی ہے تو وہ اقوام متحدہ میں آتا ہے اور اسلام کے بارے میں بات کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کی تصدیق بعد میں کی ہے کہ میرا جو درمیان والا حصہ ہے وہ کاٹ کے بیان کیا جا رہا ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ پی ٹی آئی کے بارے میں، وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں، وزیر اعظم عمران خان سے انہوں نے معافی بھی مانگی ہے، باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے میرا ایک اٹوٹ رشتہ ہے، میں وزیر اعظم آپ کا عامر ایسا نہیں ہے، وزیر اعظم کو پتہ ہے، بہت لاڈ سے انہوں نے وزیر اعظم سے بڑے مان سے معافی مانگی ہے، اور کہا ہے کہ اگر مجھے وزیر اعظم عمران خان کے پاس خود بھی جانا پڑے معافی مانگنے کے لیے یقیناً میں جاؤں گا۔ میری بات کا جو سیاق و سباق تھا وہ غلط پیش کیا گیا ہے، درمیان والا حصہ کاٹ دیا، میرے اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی سے میرا رشتہ اتنا ٹوٹ ہے کہ وہ کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ تو دوسری جانب انہوں نے ایک فرقہ واریت جو ہے اس سوسائٹی میں، پاکستان میں، اس کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے۔ مدینہ مسجد محفوظ ہے، ہماری ددیال پوری جو بندی ہے، ہمارے جو عوام کی ہجوم میں الحمدللہ اطراف میں آپریشن ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے افواہ پھیلائی کہ مدینہ مسجد کو شہید کیا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ مدینہ مسجد محفوظ ہے، اور عامر لیاقت صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، اور مولانا بیس صاحب ہیں، جمعیت کے سندھ کے سیکرٹری صاحب ہیں، وہ بھی موجود ہیں، سارے اس وقت لوگ موجود ہیں، اور الحمدللہ مدینہ مسجد محفوظ ہے۔ اور اس ویڈیو کو میں جتنے بھی لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں مسجد کا حوالہ سے، جتنے زیادہ لوگ ہیں ان کو شیئر کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پلیز۔ پکانا بنتے دیکھا، پکانے کو بھی کھانا بنتے دیکھا میں نے کہا ہو نہیں سکتا مسئلہ ہے۔
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़. लेकिन अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम सब करते हैं, सहाबा से मोहब्बत करते हैं, ईमान का तकाज़ा है, और जहाँ गलती हुई थी वहाँ माफ़ी मांगी है. जैसे पाकिस्तान में वैसे भी हमारे यहाँ फ़िरका वरानियत और इस्लाम एक ऐसा सेंसिटिव मसला है कि जिस पर हम बात नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए. किसी के फ़िरके को छेड़ो ना और अपने फ़िरके को छोड़ो ना. तो लेकिन आमिर लियाकत हुसैन ने कल कहा कि मेरा जो ननियाल है वो बरेलवी है, जो मेरा ददियाल है वो देवबंदी है, और मेरा भाई जो है वो शियत है और जो है उनकी डेथ होगी. तो उन्होंने कहा कि आप शिया क्यों नहीं हो. तो उन्होंने शियों के बारे में क्या बात सुनी, वो यकीनन आपको ये आपने सुनी. तो आमिर लियाकत हुसैन साहब की तरफ से ये जब बयान दिया गया तो उसके बाद से ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि आमिर लियाकत हुसैन को जो है गिरफ्तार किया जाए. आमिर लियाकत हुसैन जो है मुनाफिक है. उन्होंने फ़िरका बात की है कि हर फ़िरके की जो है पाकिस्तान में रिस्पेक्ट होनी चाहिए. और मेरे ख्याल से वाकई पाकिस्तान इसीलिए बना था कि यहाँ पे अक़लीतों का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, हर मज़हब का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा. तो ये पाकिस्तान और हुकूमती बंदे की तरफ से, हुकूमती वज़रा की तरफ से ऐसा बयान आना, वज़रा तो नहीं है लेकिन PTI के रुकन है, कौमी असम्बली के रुकन है, उनकी तरफ से ऐसा बयान आना तो ख़ासा शर्मनाक है. तो आमिर लियाकत हुसैन की लगता है कि मेंटल लेवल जो है अपने लेवल पे नहीं होता. कभी भी वो कुछ भी बोल देते हैं, कोई ऐसी हरकत नागनडास करते हुए जब वो लगते हैं तो लगता है कि वाकई उनको किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, और बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं. तो यानी कि वो ख़बरों में रहने के लिए वो हर बार आज़माते हैं कि उनको कवरेज मिले और आमिर लियाकत हुसैन साहब की रेटिंग आए. तो लेकिन ये आमिर लियाकत हुसैन ने ये जो रेटिंग लेने के लिए एक तरीका आजमाया बहुत भोंडा है. किसी के मज़हब को छेड़ना, किसी के मज़हब का मजाक उड़ाना और पाकिस्तान में फ़िरका वारियत को जो हवा देना, और फिर आप पाकिस्तान को जोड़ने की बात करते हैं, मदीना की रियासत की बात करते हैं. तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से उन्होंने माफ़ी तो मांगी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को चाहिए कि उसको बुला के उसकी सरजनिश करें. माफ़ बेशक आप बाद में कर दें, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि हमने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना. मतलब जोश इतना भी नहीं होना चाहिए कि इंसान होश ही खो दे. आमिर लियाकत हुसैन के मुंह में भी जो आता है ज़बान दराज वो इतने हैं कि जो दिल में आता है वो बोल देते हैं. कभी वो अपने ही फ़िरके का खुद मजाक उड़ा रहे होते हैं टीवी पर बैठकर. तो चाहते क्या हैं आमिर लियाकत हुसैन साहब? या ख़बरों में रहना चाहते हैं, या फिर अपने आप को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मैं जो चाहे बोल सकता हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है. या फिर वो इतने ताकतवर हैं कि उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता. तो FIR भी उन पर दर्ज कराई गई है. तो देखते हैं कि अब आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ क्या होता है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ क्या करते हैं. लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से अभी तक कोई बयान ऐसा कोई सामने नहीं आया. लेकिन आमिर लियाकत हुसैन ने बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से माफ़ी मांगी है. तो देखते हैं खान साहब अपने टाइगर को माफ़ करते हैं या नहीं करते. अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.